علیکم پیارے بچوں، آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے ایک خط۔ جی ہاں، یہ کہانی آپ ہی کی طرح کے ایک شرارتی بچے کی کہانی ہے جس کا نام تھا عبداللہ۔ وہ بہت شرارتی ہونے کے ساتھ ساتھ ضدی بھی تھا۔ اس میں ایک برائی بھی تھی، مگر پھر ایک رات کیا ہوا کہ اسے ایک خط ملا اور اس کی وہ تمام برائیاں اچھائیوں میں بدل گئیں۔ لیکن اب ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس خط میں کیا تھا؟ آئیے چل کے سنتے ہیں کہ آخر اس خط میں کیا تھا اور عبداللہ کی زندگی کس طرح سے بدلی۔ یو ون کمپیوٹر اسکرین پر جگمگایا۔ عبداللہ نے اپنے ہاتھ سے جیت کا نشان بنا کے ہوا میں لہرایا۔ پھر وہ اگلے راؤنڈ کے لیے انگلیوں سے بٹن دبا رہا تھا کہ اس کی امی نے اسے پکارا، چلو عبداللہ اب اٹھ بھی جاؤ، 2 گھنٹے سے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہو۔ عبداللہ جھنجھلایا اور بولا، ہاں بس 5 منٹ امی، پچھلے آدھے گھنٹے سے تم یہی کہہ رہے ہو۔ عصر کا وقت نکلا جا رہا ہے اور تم ہو کے کمپیوٹر کے سامنے چپک ہی گئے ہو۔ امی نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ عبداللہ کو اپنی والدہ کا بار بار ٹوکنا بہت برا لگتا تھا۔ کیا مصیبت ہے، وہ بڑبڑایا، بس تھوڑا صبر کریں امی، میں اثر پڑھ لوں گا۔ پھر وہ اپنی گیم میں ایسا مشغول ہوا کہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا اور عصر کی نماز بھی قضا ہو گئی، لیکن اسے افسوس ہی نہ تھا۔ اس نے سوچا، خیر ہے، بعد میں پڑھ لوں گا عصر، اس سے کون سا کوئی فرق پڑنا ہے۔ پھر جب رات کو کھانے کی میز پر امی نے اسے پوچھا، کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی؟ تو عبداللہ نے جھوٹ بولا اور کہہ دیا، ہاں امی، میں نے نماز پڑھ لی تھی۔ عبداللہ اکثر ایسا کرتا تھا۔ کھیل کود کے دوران وہ اپنی نمازوں کو ضائع کر دیتا اور امی کے پوچھنے پر وہ جھوٹ کہہ دیتا تھا۔ پیارے بچوں، عبداللہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ ایک ضدی بچہ تھا۔ اسے کمپیوٹر گیم کھیلنے کا بہت شوق تھا اور وہ جب کمپیوٹر پر بیٹھ جاتا تو پھر سب کچھ بھول جاتا تھا۔ نہ اسے وقت کا احساس رہتا، نہ ہی نماز کی فکر۔ وہ اپنی نمازوں میں سستی کیا کرتا تھا۔ اس کی والدہ اسے سمجھاتی تھیں کہ نماز بحیثیت مسلمان ہم پر فرض ہے، اور یہ حدیث بھی بتاتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ لیکن عبداللہ اپنی امی کی نصیحتوں کو ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ وہ نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتا تھا۔ پھر جب اس کی والدہ نے اس پر سختی کرنا شروع کی تو وہ جھوٹ بول دیتا کہ اس نے تو نماز پڑھ لی ہے۔ وہ گھر سے یہ کہہ کر نکلتا کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا ہے، مگر وہ مسجد جانے کی بجائے گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو جاتا۔ ایک رات وہ بہت دیر تک کمپیوٹر پر گیمز کھیلتا رہا اور بیٹھے بیٹھے اتنا تھک گیا کہ عشاء کی نماز بھی ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا اور جا کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے نیند آ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ رات کے 3:30 بجے تیز ہوا چلنے کی وجہ سے عبداللہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور کھڑکی کو بند کرنے کے لیے اس کی جانب بڑھا۔ وہ کھڑکی کو بند کرنے ہی لگا تھا کہ ایک خاکی رنگ کا لفافہ اس کے کمرے میں آ گرا۔ عبداللہ نے کھڑکی کو بند کر کے لفافے کو اٹھایا، جس سے بہت گندی بدبو آ رہی تھی۔ اس نے لفافے کو دیکھا تو اس پر عبداللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ عبداللہ لفافہ کھولتے ہوئے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا اور لفافے سے خط نکال کر پڑھنے لگا۔ پیارے عبداللہ، امید ہے تم خیریت سے ہوگے۔ تم نے ہمیشہ کی طرح آج مجھے بہت خوش کر دیا۔ مجھے تم جیسے بچے بہت پسند ہیں۔ تم جانتے ہو عبداللہ کہ میں نے ایک بار اللہ کا حکم نہ مانا اور آدم کو سجدہ نہ کیا تو اللہ نے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور مجھے ذلیل و خوار کر دیا۔ پہلے میں فرشتوں کا سردار تھا، لیکن اللہ کا حکم بجا نہ لانے کی بنیاد پر آج دنیا مجھے
शैतान लईन के नाम से याद करती है। उस दिन मैंने ये तय कर लिया कि मैं अब अल्लाह के बंदों को बहकाऊंगा और इन्हें अल्लाह के हुजूर सजदा करने से रोकूंगा, और ये मेरी कोशिशें कयामत तक जारी रहेंगी ताकि अल्लाह का बंदा भी इसके नेमतों से भरे बागात में ना जा सके, जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, जो यकीनन बहुत खूबसूरत जगह होगी। आखिर में अब्दुल्ला, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि तुम हमेशा ऐसे ही रहना, कभी भी नमाज की पाबंदी ना करना, और जब तुम्हारी अम्मी तुमसे पूछे तो उनसे झूठ कह देना। तुम सिर्फ नाम के अब्दुल्ला रहना और काम सारे अब्दुल शैतान वाले करना। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। फकत तुम्हारा खास दोस्त इब्लीस। खत खत्म होते ही अब्दुल्ला की आंखें खुल गईं और उसे एहसास हुआ कि उसने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है। उसे ठंडे पसीने आने लगे और उसके हाथ भी कांपने लगे। आंसू इसकी आंखों से निकलकर इसके चेहरे को भिगोने लगे। वो बुरी तरह से शर्मिंदा था क्योंकि उसने शैतान को खुश और अपने रब को नाराज कर दिया था। वो बस रोता ही गया कि फजर की अजान उसके कानों में गूंजी। वो फौरन से बिस्तर से उठ गया और वजू कर नमाज अदा की। इसके बाद खूब अल्लाह से माफी मांगी और अहद किया कि वो अब कभी भी सोने रब की नाफरमानी नहीं करेगा और हमेशा वक्त पर नमाज पढ़ेगा और कभी भी अपनी वालिदा से झूठ नहीं बोलेगा।